بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آپ لوگوں کو ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ بکریوں کے جو شوقین لوگ ہیں وہ مختلف قسم کے ہر موسم میں مختلف خوراک کھلاتے رہتے ہیں، اور آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، اگرچہ آپ لوگ برسین کی وجہ سے پریشان ہیں، برسین کھانے کی وجہ سے بکری کو بہت زیادہ پیشاب آتا ہے، اور پیشاب کی وجہ سے بکری بہت پریشان ہو جاتی ہے اور وہ صحیح سے گرو نہیں ہو پاتی۔ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اس کے بارے میں۔ اگرچہ آپ لوگ اپنی بکریوں کو برسین کھلانا چاہتے ہیں سردیوں کے موسم میں، تو اس کے لیے اس کا ایک اور حل میں آپ لوگوں کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ اگر آپ لوگ مجبور ہیں، آپ لوگوں کے پاس برسین کا چارہ ہے اور آپ لوگ وہ بکریوں کو کھلانا بھی چاہتے ہیں اور ان کی پیشاب کی جھنجھٹ سے بچنا چاہتے ہیں، تو اس کا حل یہ ہے کہ جی آپ لوگ اپنی برسین کو کاٹ لیں مشین کے ساتھ۔ جیسے کہ یہ دیکھو، ہم نے ادھر مشین لگائی ہوئی ہے، یہ دیکھو جی، یہ ہماری ٹوکا مشین ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے برسین کا جو گھاس ہے اس کو ہم نے بالکل باریک باریک کر دیا ہے، ریزہ ریزہ کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے اس کے اوپر تھوڑی سی یہ توڑی ڈال دی ہے، جسے بھوسا بھی کہتے ہیں کچھ لوگ۔ یہ دیکھو جی، یہ ہم نے ڈال دیا ہے۔ اب آپ لوگ یہ دیکھ لیں یہ کتنا اس کا تناسب ہے۔ آپ یہ سبز چارہ بھی دیکھ لیں، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی دیکھ لیں، اس کے اوپر بھوسا ہم نے کتنا ڈالا ہوا ہے، یہ دیکھیں جی۔ اس کو ہمارا جو لڑکا ہے کام کرنے والا، اس کو پھر اچھے سے وہ مکس کر دیتا ہے۔ جب وہ مکس کر دیتا ہے، پھر یہ ہم بکریوں کو ڈال دیتے ہیں ان کی کھرلی میں، اور وہ یہ چارہ جب یہ چھوٹے چھوٹے ذرات پر ہوتا ہے، مشتمل ہوتا ہے، تو بکریاں اس کو ضائع بھی نہیں کرتی اور آسانی سے وہ کھاتی بھی رہتی ہیں، اور ان کی جو پیشاب والا وہ مسئلہ ہے وہ بھی اس کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہ جو چارہ ہوتا ہے برسین والا، اور اس کے ساتھ جیسے ہی ہم وہ بھوسا مکس کر دیتے ہیں، تو اس کے ذریعے وہ پھر ان کے اندر جو پانی کی مقدار ہوتی ہے، وہ جو خشک چارہ ہوتا ہے بھوسے والا، وہ پھر بھوسا جذب کر لیتا ہے، اور جس کی وجہ سے بکری زیادہ پیشاب کی وجہ سے محفوظ رہ جاتی ہے۔ اور یہ زیادہ پیشاب بھی بکری کے لیے بہت نقصان دہ ہے، اس سے اس کا جسم بہت کمزور ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ پیشاب اتنا بھی نقصان دہ ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے وہ چیچڑ بھی پیدا ہو جاتے ہیں، اور بکریوں کی اور بھی بیماریاں ہیں جو پیشاب کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور آپ لوگ یہ تو جانتے ہوں گے شوقین حضرات لوگ، جو بکریاں ہوتی ہیں یہ زیادہ تر صاف ستھرا ماحول پسند کرتی ہے، اور بکری ایسا ایک نازک جانور ہے، یہ پیشاب پر بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ یہ دیکھیں جی، یہ ہماری رات کی جگہ ہے جہاں ہماری بکریاں رات کے ٹائم ڈھک دی جاتی ہیں اسی کے اندر، وہ اس کے اندر رہا کرتی ہیں۔ اور یہ دیکھیں جی، ایک بند کمرہ ہم نے بنایا ہوا ہے بکریوں کو ادھر رکھنے کے لیے، اور یہ ہمارا برآمدہ ہے ہمارے فارم کا، جس میں بکریاں بیٹھتی ہیں گرمیوں کے موسم میں۔ اور یہ دیکھو جی، اس کا وہ فی الحال ہم نے وہ بند نہیں کیا، آج ہماری یہ اینٹیں آ رہی ہیں اور وہ بھی ہم بند کر دیں گے۔ یہ دیکھیں جی، یہ کھرلی میں پڑا ہوا چارہ کس طرح یہ بکریاں شوق سے کھا رہی ہیں، اور پیشاب والی جھنجھٹ بھی ختم ہو گئی ہے ان سے، کیونکہ یہ جو خشک بھوسا اس کے اندر ڈالا جاتا ہے، پھر وہ اس کے اندر جو پانی کی جتنا بھی مقدار ہوتی ہے ان کے پیٹ کے اندر، وہ ساری کی ساری جذب کر لیتی ہیں۔ اور سردیوں کی جو مشہور خوراک ہیں بکریوں کی، وہ یہی ہے، ایک برسین ہے، سرسوں ہے، کیکر ہے، اور ایک اور درخت ہوتا ہے سرئی کا، وہ بھی اس کی مشہور وہ خوراک ہے سردیوں کی، وہ بکری بہت شوق سے کھاتی ہے۔ اگر آپ لوگ اپنی بکریوں کو یہ والا چارہ کھلانا چاہتے ہیں، برسین والا، اور پیشاب کے جھنجھٹ سے محروم رہنا چاہتے ہیں، بچنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ لوگ ایسا ہی کریں، اس کے اندر تھوڑا سا آپ لوگوں نے بھوسا ڈال دینا ہے۔ بھوسا خشک ہوتا ہے، اور اس کے اندر جتنا بھی وہ پانی کی مقدار ہوتی ہے ان کے پیٹ کے اندر، جیسے ہی یہ گھاس چلا جاتا ہے، پھر اس کے اندر جتنا بھی پانی کی مقدار ہوتی ہے وہ بھوسا جا کر جذب کر لیتا ہے، اور بکری بالکل خشاش بشاش خوش رہتی ہے۔ بکریاں بالکل صاف ستھرا ماحول پسند کرتی ہیں، چاہے وہ ان کے رات کے بیٹھنے کی جگہ ہو یا دن کے بیٹھنے کی چلنے کی جگہ ہو، پھرنے کی جگہ ہو، کچھ بھی ہو، بکری بہت ہی صاف ستھرا ماحول پسند کرتی ہے۔ ایک آپ لوگوں کو میں اپنا تجربہ بتاتا چلوں، میں اکثر سوتا بھی بکریوں میں ہوں، بکریوں کے کمرے میں سویا کرتا ہوں، اور یہ مجھے اچھا خاصا اس کا تجربہ ہے۔ بکریاں جب بھی یہ جگالی کرنا بیٹھتی ہیں تو یہ بہت ہی صاف ستھری جگہ پسند کرتی ہیں، اور بعض اوقات یہ تو ہمارے بستر پر بھی چڑھ آتی ہیں اور اس کے اوپر آ کر بیٹھتی ہیں، کیونکہ یہ ان کی فطرت ہے، یہ صاف ستھرا ماحول ہی پسند کرتی ہیں۔ یہ دیکھیں جو بکریاں کتنا خوشی سے یہ بھاگ رہی ہیں، چل رہی ہیں، ادھر ادھر گھوم پھر رہی ہیں، اور کھرلیاں ہم نے ان کی وہ زیادہ رکھی ہوئی ہیں، دو بڑی والی رکھی ہوئی ہیں، اور ایک یہ چھوٹی والی رکھی ہوئی ہے چھوٹے جانوروں کے لیے، اور جو بڑی ہے وہ بڑے جانوروں کے لیے ہے۔ لیکن یہ ترتیب سے وغیرہ سے نہیں کھاتی، یہ کبھی ادھر چلی جاتی ہے، کبھی ادھر چلی جاتی ہیں، اور ہر طرح کا یہ سواد یہ بھی کرتی ہیں، جیسے انسان ہر چیز کا سواد کرتا ہے، اس کے سامنے اگر مختلف ڈشز آ جائیں
تو جیسے ہی انسان ہر ڈش کو تھوڑا تھوڑا سا کھاتا رہتا ہے، پھر بکریاں بھی اسی طرح کی ہوتی ہیں. یہ دیکھیں جی، کچھ بکریاں وہ ہیں جو ادھر کھڑی ہوئی ہیں، اور وہ جو ہمارا وہ جنتر ہے نا، جیتر والا درخت، اس کے جو بچے ہوئے ٹکڑے ہیں نا وہ کھا رہی ہیں، وہ دیکھیں جی. اور اس کے ساتھ ہی یہ جو پڑی ہوئی ہیں ہماری لکڑیاں، یہ بھی ابھی بہت کچی ہیں، زیادہ وہ سخت نہیں ہوئی دھوپ کی وجہ سے، اور اس کو بھی بکریاں چھیلتی رہتی ہیں اور کھاتی رہتی ہیں. اور اس کے علاوہ ہم نے سردیوں میں بکریوں کے لیے کیکر کا بھی انتظام کیا ہوا ہے. کیکر بھی بکریاں شوق سے کھاتی ہیں، اور کیکر کا وہ گٹھا جو ہے ہمارا وہ ادھر پڑا ہوا ہے، وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں. بکریاں وہ اس کو بھی بہت شوق سے کھایا کرتی ہیں، بہت ہی مزہ لے کر کھاتی ہیں. ان کو میں وہ دکھا دیتا ہوں آپ کو. یہ دیکھیں جی، میں اب آپ لوگوں کو کیکر کا گٹھا بھی دکھا دوں. یہ قریباً ہمارے پاس اس طرح کے چار گٹھے تھے، اور 2 ہم نے پہلے کھلا دیے، پھر ایک بعد میں کھلا دیا، اور ایک یہ پڑا ہوا بھی ہے. اور اس کے بعد جیسے یہ بکریاں یہ سارا وہ چارہ جو ہے نا وہ برسین والا وہ ختم کر دیں گی، تو پھر اس کے بعد ہم نے یہ والا بھی ان کو ڈال دینا اٹھا کے، اور یہ کھاتی رہیں گی اور اپنا ٹائم پاس کرتی رہیں گی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا، اور مجھے ضرور سپورٹ کرنا. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.